کہ حسین کی اماں میرے غریب خانے پہ. فرمایا بیٹا مہدی میں تجھے بس اتنا کہنے آئی ہوں، آج کے بعد میرے حسین کے روزے پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. کہتا ہے بی بی کیا میں نے غلط پڑھی ہے؟ کہا بیٹا مہدی تو نے غلط نہیں پڑھی، تو نے بالکل صحیح پڑھا ہے، لیکن جب سے تو نے پڑھا ہے نا کہ اکبر کو برچھی لگی، جنت میں کوثر کے کنارے زینب کی باہیں میرے حسین کے گلے میں ہیں، کبھی زینب غش کر جاتی ہے، کبھی حسین غش کر جاتے ہیں، اور بار بار ایک ہی بات پوچھتی ہے، بھیا حسین کیا میرا اکبر برچھیوں کے لائق تھا؟ سبحان اللہ. میں کیا پڑھوں اس شہزادے کے مسائل. اکبر بڑا نقصان ہے حسین کا. جب رہائی کے بعد بھلا ہو آپ کا عزیزوں، جب رہائی کے بعد مدینے آئی ہے نا شہزادی، میری ملکہ، میری آقا زادی، جب نانا کے روزے پہ آئی ہے نا، کوشش آج تم نے بھی کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے کہ میں شہادت تک نہ پہنچ سکوں، اور اگر اسی شہزادے کے صدقے میں مجھے موت بھی آ جائے تو اس سے عظیم موت کوئی نہیں. جیسے آئی ہے نا بی بی، سلام کیا، نانا نانا شام کی قیدن کا سلام قبول کر. عجب نہیں عزیزو، کلام ہوا ہے نانا اور نواسی کے درمیان. کہا زینب میرا بھی سلام، محمد تیرا ممنون ہے کہ تو میرا دین بچا آئی ہے. بی بی کہتی ہے بابا نانا مبارک ہو، دین بچ گیا ہے، بیٹی چادر لٹا آئی ہے. نانا نماز بچ گئی ہے، میری نسل مک گئی ہے. زینب بڑے صبر ہے میری بیٹی تیرے، بڑے امتحان ہے. نانا بڑے صبر کیے. زینب میں ہر ظلم دیکھتا رہا ہوں. بی بی کہتی ہے نانا دکھ تو بڑے ہیں، لیکن کچھ دکھ ایسے ہیں جو زندگی میں نہیں بھولیں گے. زینب کوئی بڑا دکھ؟ زینب میں جانتا ہوں جب تیرے بھائی کے گلے پہ خنجر تھا تو دیکھ رہی تھی. بی بی کہتی ہے بابا روئی تو میں، نانا روئی تو میں سب پہ ہوں، دکھ تو سارے ہیں، لیکن کچھ دکھ ایسے ہیں جو میں نہیں بھول سکتی. نانا ایک دکھ ہے جو تجھے بھی سنا دیتی ہوں. میری بیٹی سنا. بی بی کہتی ہے نانا قاسم کے پامال لاشے پہ بھی روئی ہوں، لیکن دکھ چھوٹا تھا. اصغر کے چھوٹے گلے پہ بھی روتی ہوں، لیکن دکھ چھوٹا تھا. نانا غازی کے بازوؤں کا بھی دکھ تو بڑا تھا، لیکن کم تھا. زینب بڑا دکھ کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے نانا اب میں یار پتھر میرے اندر بھی نہیں ہے، تو پتھر بھی رکھو گے تو پانی ہو جائے گا، تم تو پھر بھی انسان ہو. بی بی کہتی ہے نانا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کربلا سے لے کر شام تک بازار کے ہر موڑ پہ اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے مسکراتا تھا. بی بی کہتی ہے نانا ہر چوک میں اکبر کا قاتل ہے، سے بڑی مظلومیت کیا بتاؤں میں غیرت مندوں. اور سنی شیعہ ہو، اس ماں کا کلیجہ تو دیکھو. بی بی کہتی ہے نانا
خود میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے. ہمیں کیا پتا کہ اکبر کون ہے. ملکہ شام بی بی زینب فرماتی ہیں کہ حیران ہوں میں وہ آنکھ اندھی کیوں نہیں ہو جاتی جو میرے اکبر پہ نہیں روتی. دنیا کو کیا پتا کہ اکبر آل محمد کا کتنا بڑا نقصان ہے. آباد رہیں آپ. سبحان اللہ. آج کے شب کو مصائب پڑھنے کی احتیاج نہیں ہے. ہم شیعہ ہیں. بطول کی دعا ہے. حسین کے رونے والے بطول کی دعا کی تخلیق ہیں. اور محسوس کرنا تمہاری چیخوں میں کسی اور کی چیخ بھی شامل ہے. ان دھاڑوں میں کسی اور کا رونا بھی شامل ہے. آج کی رات تھی. یا حسین پہرا دے رہے تھے میرے مولا غازی. اور شہزاد علی اکبر. عزیزو میں زندگی کے اس موڑ سے خود گزرا ہوں. جب مجھے پتا ہے اگر میں نہیں چاہتا اللہ نہ کرے کوئی باپ جوان بیٹے کی موت دیکھے. میری دعا ہے کیونکہ باپ اسی وقت مر جاتا ہے. میں اس مرحلے سے گزرا ہوں. اور پھر اکبر جیسا کسی کا بیٹا ہو. پاک نبی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک شور ہوا. سرکار نے فرمایا سلمان جاؤ ذرا دیکھو شور کیسا ہے. سلمان گئے اور واپس آئے. فرمایا یا رسول اللہ باہر کچھ لوگ ہیں وہ جمع ہوئے ہیں آپس میں. دو لوگ لڑ رہے ہیں. ایک اونٹ پہ لڑائی ہے. ایک بندہ کہتا ہے میرا ہے اور دوسرا کہتا ہے میرا ہے. سرکار باہر آئے. پوچھا کیا جھگڑا ہے تو دونوں نے کہا میرا ہے. اس کہتا ہے میرا ہے دوسرا کہتا ہے میرا ہے. ایک بندے نے کہا سرکار یہ اونٹ میرا ہے اور میرے پاس اس کی سب سے بڑی گواہی ہے. آپ اس اونٹ کو ذبح کریں. جب اسے ذبح کریں گے آپ دیکھیں گے اس کے دل پہ کالا نشان ہوگا. اگر وہ نشان ہوا تو یہ اونٹ کی مجھے قیمت دے. اگر نشان نہ ہوا تو میں اسے اونٹ کی قیمت ادا کروں گا. ذبح کیا گیا. نہر کیا گیا عزیزو اونٹ کو. جب دل نکالا گیا تو اس پہ نشان تھا. سب کچھ جاننے والے نبی نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ اس اونٹ کے دل پہ نشان ہوگا. کہتے یا رسول اللہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی اور میں آج تک اسی پہ رو رہا ہوں. فرمایا کیا غلطی ہوئی تجھ سے. کہتے یا رسول اللہ اسی کا ایک بچہ تھا میں نے اس کے سامنے ذبح کر دیا تھا. تب سے یہ اونٹ نہ پانی پیتا تھا نہ چھاؤں میں بیٹھتا تھا. او عزیزو جب جانور پہ اپنی اولاد کا اتنا درد ہو ہم مر کیوں نہ جائے. حسین کا اکبر جیسا بیٹا اپنے ہاتھ سے کلیجے سے برچھی نکالے. اجرکم من اللہ یا امام زمانہ. میری ماتمی سے گزارش ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ آگے آ جائیں. آگے جائیں. بہت جگہ ہے آ جائیے سائیڈ. بس ٹھیک ہے. پہرا دے رہے تھے سرکار عباس اور علی اکبر. اچانک میرے مولا عباس نے کہا اکبر اکبر اپنی سگی ماں سے نہیں ملو گے. فرمایا چچا پھوپھی ناراض ہو جائے گی. فرمایا
تیری پھوپھی جانے اس کا غلام جانے. اکبر جا آج اپنی اماں سے مل کے آ. چچا سے اجازت لے کے جناب لیلا کے خیمے کی طرف آئے. سلام میرا ہے اس عظیم گھرانے کو. جب آئے تو دیکھا جناب لیلا مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور دعا مانگ رہی ہے. یا رادہ یوسف یعقوب، اے یعقوب کو یوسف ملانے والے. دعا سننا وہ آنا جانا موقوف کر دے عزیز. اے یوسف کو یعقوب ملانے والے، مجھے اکبر ملا نہیں. ماتمیوں دعا سنو اکبر کی اماں کی. بی بی کہتی ہے اے یوسف کو یعقوب ملانے والے، دعا یہ ہے ابھی میں مصلی سے نہ اٹھوں مجھے پتا چلے میرے اکبر کی لاش آ گئی ہے. سبحان اللہ. قریب آئے. اماں میں سلام کرنے آیا ہوں. فرمایا میں تیری ماں نہیں اکبر، میں تو کنیز ہوں بطول کے گھرانے میں. اماں چچا غازی نے پھوپھی کی ضمانت لی ہے، اجازت سے آیا ہوں ملنے. فرمایا اکبر اگر اجازت ہے اللہ زندگی دراز کرے عباس کے فضل اور عبید اللہ کی. اکبر بس تمہید میری ختم ہوئی. بس مل کے پرسا دے لیں زہرا کے لال کو. پھر یقیناً پردے میں کچھ لینے پرسا آئے ہوئی ہیں ذاتیں. بی بی کہتی ہے اکبر اگر آ ہی گئے ہو تو میں گود بناتی ہوں میری جھولی میں لیٹ جاؤ. کہتے ہیں اماں جھولی میں لیٹنے کی عمر 6 ماہ کی ہوتی ہے، میں تیرا 18 سال کا جوان ہوں. بی بی رو کے کہتی ہے اکبر جوان ہو گے زینب کے لیے، میرے لیے تم ابھی تک جوان نہیں ہو. میرے لیے تو تم ابھی تک پہلے دن کے بچے ہو. میری گود میں سر رکھو میں تجھے لوری سناؤں. اکبر میری جھولی میں سر رکھ میں تجھے پیار کروں. سبحان اللہ. جھولی میں بیٹے نے سر رکھا. بہت دیر ماں بیٹا پتہ نہیں کیا راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. بی بی نے کہا اکبر ذرا رک، ایک لمحہ مجھے اجازت دے. بی بی حجرے میں گئی اور حجرے سے ایک صندوق اٹھا کے لائیں. میں پڑھ بھی نہیں سکوں گا تم سن بھی نہیں سکو گے. اکبر میرے سامنے بیٹھا. بی بی نے صندوق کھولا. حیران ہوگا شہزادہ علی اکبر. دیکھا بی بی نے صندوق سے 2 ماہ کے بچے کا ایک کرتا نکالا. اکبر سے مس کیا رکھ دیا. 6 ماہ کے ایک بچے کا کرتا نکالا. اکبر سے مس کیا رکھ دیا. 1 سال کے بچے کا کرتا نکالا. اکبر سے مس کیا رکھ دیا. اکبر کہتے ہیں اماں یہ کس کے کپڑے ہیں؟ بی بی کہتی ہے گو تو زینب کے پاس پلتا رہے، میں ماں تھی میری بھی حسرت تھی. اکبر میں تیرے ہر موسم کے کپڑے بنا کے صندوق میں سنبھالتی رہی ہوں. آخر ماں کا کلیجہ تھا. فرماتے اماں پھر اب مس کر کے رکھ کیوں رہی ہے؟ فرماتی ہے شام غریبہ میں شامی لوٹنے آئیں گے تیرا صدقہ کر کے. ابھی بیٹھ نیچے. دن ہوا صبح کا
بابا کے پاس ہے، بابا اذن شہادت عطا فرمائیے. کچھ نہیں کہا میرے مولا نے. فرمایا اکبر تو ہوتا حسین، میں ہوتا اکبر. میں مانگتا اجازت، پھر پوچھتا کہ اکبر جیسے بیٹے موت کے میدان میں کیسے بھیجے جاتے ہیں. اکبر تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، تجھے دیکھ کے میں نانا کی زیارت کرتا ہوں. تو ہمارے خاندان میں نانا کی یادگار ہے. اس کے بنا چارہ بھی نہیں. اکبر جاؤ خیام میں سب پھپھیوں سے ماؤں سے ودا کر کے آؤ. میں تجھے خود مقتل میں ودا کرتا ہوں. یا زہرا آئے. اجازت ملی. میرے مولا نے ایک ندا دی. تمام مستورات بنو ہاشم خیموں کے صحن میں آ گئی. فرمایا میں اکبر کی دستار بندی کرنے لگا ہوں. سب اپنا اپنا حصہ اس میں شامل کر لیں. میرے مولا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اکبر کی دستار سر پہ رکھی اور بس میرے مولا نے پیج شروع کیے. پہلا پیج ابھی الٹا ہی تھا. بی بی رقیہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا پیج الٹا گیا، کسی بی بی نے انما پڑھی. تیسرا پیج الٹا گیا عزیزو، کسی بی بی نے حال عطا پڑھی. قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی رہیں. میرے مولا امام علی اکبر کو باندھتے رہے. عزیزو میرے مولا نے ایک پلو چھوڑ دیا تھا. اللہ جانے اس میں راز کیا تھا. جس نے کسی جنازے کو غسل کے بعد کفن دیتے ہوئے دیکھا ہے پھر وہ ہاں ہے نہ کرے تو تعجب بھی ہوگا مجھے. جب سب آیتیں بیویاں پڑھ چکی نا، میرے مولا نے کہا بیویوں اب حسین کی باری ہے. میرے مولا نے تحت الحنک یوں گرد یوں حلق تحت الحنک نیچے سے کیا اور فرمایا فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اکبر خیمے سے چلا، کربلا میں پتھروں کا ماتم. آج اکبر کا پرسہ دینا ہے اکبر کے غریب بابا کو، حسین کی پاک بہن کو. عزیزو کربلا کا پہلا شہید ہے جو 18 دفعہ میدان کے لیے نکلا ہے لیکن واپس آتا رہا ہے. 18 دفعہ ودا ہوا ہے علی اکبر. پیار اتنا تھا اکبر جانے لگتے میرے مولا حسین کہتے اکبر ذرا واپس آ، مجھے اپنی داڑھی کا بوسہ لینے دے. کبھی جانے لگتے کہتے اکبر واپس آ، میں نانا کی شبیہ دیکھ لوں. آخری سے پہلے بھی عزیزو شہزادہ علی اکبر ابھی زین پہ سوار ہو کے مقتل کی جانب گئے تھے. حسین مولا کا امامہ کھول کے گلے میں آ گیا. اکبر کا گھوڑا مقتل